اس وقت میں ایک شہید کا بھی ذکر کروں گا اور ان کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا نماز کے بعد، جو مکرم ڈاکٹر شیخ محمد محمود صاحب ہیں، سرگودا کے تھے، ایون شیخ مبشر احمد صاحب دہلوی۔ ان کو مولانا احمدیت نے 16 مئی کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوعہ کے روز تفصیلات میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنی فیملی کے ہمراہ فاطمہ ہسپتال سرگودا، جہاں وہ پریکٹس کرتے تھے، پہنچے۔ ہسپتال میں داخل ہو کر مین استقبالیہ سے گزرتے ہوئے ایمرجنسی کے سامنے کوریڈور میں پہنچ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے کہ وہاں پہلے سے موجود ایک نامعلوم شخص جو آپ کے پیچھے پیچھے آیا، اس نے شاپنگ بیگ سے پستول نکال کر پشت سے فائرنگ کر دی۔ انہیں 2 گولیاں لگیں جو آر پار ہو گئیں۔ فوری طور پر سول ہسپتال لے جایا گیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مکرم ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوعہ کے بعد حملہ آور اسلحہ لہراتے ہوئے اپنے ہسپتال کے باہر کھڑے اپنے ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر فرار ہو گیا۔ شہادت کے وقت مرحوم کی عمر 59 سال تھی۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب کے بھائی حضرت سرفراز حسین صاحب دہلوی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی سعادت پائی تھی۔ بعد میں شہید مرحوم کے پردادا مکرم بابو اعجاز حسین صاحب دہلوی نے اپنے بھائی کی وساطت سے بیعت کر لی۔ شہید مرحوم کے پردادا بابو اعجاز حسین صاحب اور دادا مکرم بابو نذیر احمد صاحب دونوں کو یکے بعد دیگرے بحیثیت امیر جماعت احمدیہ دہلی خدمت کی توفیق ملی۔ شہید مرحوم نے FCC کالج لاہور سے FSC کیا، پھر راولپنڈی میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور وہاں سے MBBS کی ڈگری حاصل کی 1990 میں، اور MBBS کے بعد پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان پاس کیا۔ 4 سال سروسز ہسپتال اور جناح ہسپتال لاہور میں جاب کیا۔ 1998 میں رائل کالج آف فزیشین UK کی ممبرشپ اور 2021 میں فیلوشپ کا اعزاز ملا ان کو یہاں سے۔ شہید مرحوم 2001 میں سرگودا شفٹ ہوئے۔ سرگودا شفٹ ہونے کے پس منظر میں انسانیت کی خدمت کا پہلو نمایاں تھا۔ آپ ضلع سرگودا کے پہلے ماہر امراض جگر و معدہ تھے۔ سرگودا میں ایک پرائیویٹ ہسپتال کو جوائن کر لیا، جس کا مالک ڈاکٹر صاحب سے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن اس کی سیاسی بیک گراؤنڈ تھی۔ 2018 میں قومی اسمبلی کے انتخاب میں اس نے حصہ لینا تھا، سیاسی آدمی تھا۔ اس کو مولویوں نے دھمکیاں دی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ آپ ہسپتال چھوڑ دیں، میرے لیے مجبوری ہے، اب میرے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا ہسپتال جوائن کر لیا۔ 2001 میں جب سے یہ سرگودا شفٹ ہوئے تھے، باقاعدگی کے ساتھ فضل عمر ہسپتال روا میں بھی وزٹنگ ڈاکٹر کے طور پر وقت دے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ کثیر تعداد میں مریض فیضیاب ہو رہے تھے ان سے۔ دنیاوی علم کے علاوہ دینی علم بھی بہت تھا ان کو۔ قرآن کریم کی تفسیر، تذکرہ، روحانی خزائن سمیت دیگر جماعتی کتب اور اختلافی امور پر مشتمل کتب کا وسیع مطالعہ تھا۔ شہید مرحوم کو بحیثیت نائب امیر ضلع سرگودا بھی خدمت کی توفیق ملی۔ میڈیکل ایسوسیشن کے قیام کے بعد سے اس کے ممبر تھے، اور 2024 سے میں یہ نائب صدر ایسوسیشن کے مقرر ہوئے، اور سرگودا چیپٹر کے صدر بھی تھے۔ یہ گزشتہ 3 سال سے ان کو کینسر کی تکلیف بھی تھی، اس کے باوجود ہمیشہ اپنی بیماری پر دوسروں کی بیماری کو ترجیح دی اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ مریضوں سے ہمدردی، محبت اور ضرورت مندوں کا فری علاج نمایاں وصف تھا۔ ضرورت مند مریضوں کو فری علاج کے علاوہ واپسی کے لیے کرایہ بھی دے دیتے تھے، بلکہ بعض ٹیسٹ مفت کراتے تھے اور اس کے پیسے دیتے تھے۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے، ضلع سرگودا کے پہلے ماہر امراض جگر و معدہ تھے۔ مالی لحاظ سے کمزور بچوں کی شادیوں پر پردہ پوشی کے
کرتے ہوئے بڑی نمایاں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک ضرورت مند لکھا ہے کہ ایک ضرورت مند کی عرصہ دراز سے باقاعدگی سے مالی معاونت کر رہے تھے۔ پہلے تو وہ شخص مہینے میں 1-2 بار آتا تھا، پھر اس نے ہر دوسرے دن یا تیسرے دن آنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی آپ اس کی معاونت کرتے رہے۔ ایک دن اس نے کوئی ضد زیادہ کی ہوگی کسی بات پہ، تو ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، بڑے نرم دل تھے، کوئی سخت بات ان کے منہ سے نکل گئی، لیکن طبیعت کی نرمی اور نیکی تھی کہ ساری رات بے چین رہے اور پریشان رہے کہ میں نے اس کو سخت بات کیوں کہہ دی۔ اگلے روز اسے بلایا اور اسے معذرت کی اور پھر اسے مالی معاونت کی کافی رقم دے دی۔ بزرگان سلسلہ سے عقیدت کا تعلق تھا، ضرورت پڑنے پر روا جا کر خصوصی طور پر مریضوں کو معائنہ کرتے اور علاج تجویز کرتے تھے۔ شہید مرحوم کی والدہ محترمہ ممتا علی صاحبہ کہتی ہیں کہ مرحوم والدین کا بے احترام کرنے والے تھے، بے حد احترام کرنے والے تھے۔ کوئی ایسی ضرورت نہ تھی کہ جو بغیر مطالبے کے پوری نہ کی ہو، کبھی ہم نے مطالبہ نہیں کیا لیکن پوری کرتے تھے۔ بچپن سے ہی بے شمار خصوصیات کے حامل تھے، اپنے کام سے کام رکھنے والے، خلافت سے بے حد عشق تھا، غریبوں اور مریضوں کا خیال بہت رکھتے تھے، مالی معاملات لین دین کا مکمل حساب رکھتے تھے، خاندان کے سب افراد کو باہمی جوڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اہلیہ ان کی ہیں اور نور صاحبہ کہتی ہیں نظام جماعت سے جوڑنے کی ہمیشہ بچوں کو تلقین کرتے، خلافت سے والہانہ عقیدت تھی اور خطبات باقاعدہ سنتے تھے اور پوائنٹس اپنی ڈائری میں نوٹ کیا کرتے تھے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جس طرح کریں، بلکہ ہم باقی نے زندگی بھی نہیں کرتے ایسی، خطبات کے پوائنٹس نوٹ کرتے تھے تاکہ کام آئیں۔ چندہ جات کی ادائیگی بھی مثالی تھی۔ بوقت شہادت ان کا چندہ وسیع 2025 کا تمام حساب صاف تھا۔ ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر بصیر، 2 بیٹے، ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک بیٹے ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیں خلافت سے تعلق رکھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بیٹی ہیں ان کی سائمہ، وہ کہتی ہیں بے حد شفیق باپ میری شادی کے موقع پر مجھے ایک نصیحت کی تھی کہ بیٹا اپنے سسرال جا کر ہمیشہ نظام جماعت سے منسلک رہنا، اگر کبھی کسی حوالے سے جماعتی خدمت کا اعزاز ملے تو کبھی انکار نہ کرنا۔ عمومی طور پر کہتے ہیں والد صاحب عمومی سرگرمیوں میں بھی جماعتی خدمت کا پہلو نکال لیا کرتے تھے۔ ایک بہو ہیں ان کی کہتی ہیں کہ توکل اللہ پر بہت زور دیتے تھے۔ جب بھی کسی معاملے میں رہنمائی کی درخواست کی تو انہوں نے اپنی بات دعا سے شروع کر کے دعا پر ہی ختم کی۔ ان کی ہمشیرہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جماعت کی مخالفانہ سرگرمیوں کے حوالے سے بہت پریشان تھے، راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھنا اور تہجد روز کا معمول تھا۔ امیر ضلع سرگودا خالد محمود صاحب کہتے ہیں کہ غریبوں کے مسیحا اور عظیم انسان تھے، نافع و ناس ہونے کے علاوہ عاجزی اور انکساری کا بس نمایاں تھا۔ اکثر غریب مریضوں کو فیس واپس کر دیا کرتے تھے۔ جماعتی قربانی کا وصف بھی نمایاں تھا۔ چندہ جات کی وعدہ جات کے مطابق ادائیگی کے علاوہ اضافی چندے کے حوالے سے بھی خصوصی معاملت کیا کرتے تھے۔ عہدیداران جماعت کو بہت احترام کرتے تھے۔ مربی سلسلہ ہیں وہاں سرگودا کے کہتے ہیں زبیر صاحب کہ ہمارا انتہائی محبوب، انسانیت کا خادم، رحم و شفقت کا پیکر، لاکھوں افراد کا مسیحا، خلافت کا شدائی، مجسم فرشتہ انسان اب سے جدا ہو گیا۔ شہید مرحوم درویش انسان تھے، زندگی کا ہر پہلو مثالی تھا۔ جب بھی کوئی عہدیدار یا وقف زندگی اس کے پاس جاتا تو کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور رخصت کے وقت بھی دروازے پر چھوڑ کے آتے۔ کہتے ہیں جب ان کو توجہ اس طرف کرائی کہ حالات خراب ہیں، اپنے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ رکھیں یا خود خادم رکھا کریں تاکہ
کوئی احتیاط کے تقاضے پورے ہوں. اس پر ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں کوئی گارڈ یا خادم اپنے ساتھ سیکورٹی کے لیے رکھ تو لوں، مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی مجھے مارنے آئے تو میری وجہ سے کسی دوسرے کی جان نہ چلی جائے. مخالفین نے حالانکہ ان کے خلاف اشتہار بھی تقسیم کیے تھے ضلع بھر میں کہ قابل ان کا کہ ان کو قتل کیا جائے اور یہ سزا یہ ہے اور وہ ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی انہوں نے پرواہ نہیں کی. اور جو لسٹ بنائی تھی مخالفین نے احمدیوں کی، اس میں ڈاکٹر صاحب کا نام احمدی ڈاکٹروں کی ڈاکٹر صاحب کا نام سر فہرست تھا کہ جن کو ٹارگٹ کرنا تھا مولویوں نے. بلکہ ایک مولوی اکرم طوفانی ہے وہاں، اس نے تو ان کے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دیا ہوا تھا اور پھر اس فتوے کو تقسیم بھی کیا تھا، لیکن حکومت نے کوئی قدم نہیں اٹھایا. فاطمہ اسپتال جو کرسچن اسپتال ہے، اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں جو پادری بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کا خادم ایک انسان ہم سے جدا ہو گیا، ہمارے دل شدت غم سے نڈھال ہیں. بلکہ موصوف یہ عیسائی جو ہیں ہسپتال کا ایڈمنسٹریشن جو ہے ایڈمنسٹریٹر اور ان کے ساتھ عملہ انتظامی عملہ یہ دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ربوہ بھی آئے تھے جنازے پہ مرحوم کے. سوشل اور پرنٹ میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ڈاکٹر صاحب کی شہادت کو. ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں اپنی پوسٹ میں لکھا، لیکن لکھ ہی سکتے ہیں لوگ اور کچھ کر نہیں سکتے، کوئی ضرورت نہیں ہے مولوی کے سامنے کھڑے ہونے کی، ایسے خلاف فیصلہ دینے کی. لیکن بہرحال یہ بھی ان کی ضرورت ہے کہ عورت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ شیخ محمود غریبوں کے مسیحا سے کم نہ تھے، بہترین میڈیکل اسپیشلسٹ تھے. بعض دفعہ تو مہنگے ٹیسٹ بھی غریبوں کو فری کر دیا کرتے تھے. ضلع بھر میں شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جنہوں نے ڈاکٹر صاحب سے علاج نہ کروایا ہو. یہ غیرت جماعت ہیں لیکن تعریف کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ اکثر فری علاج کرتے تھے اور یہ بہت بڑا کام ہے. مجھے اس کا اس لیے بھی ادراک ہے کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر صاحب کہیں اور بھی کسی ملک میں بھی جاتے تو بہت پیسے کما سکتے تھے اور عشائش کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر انہوں نے یہاں سرگودا میں انسانیت کی خدمت کو ترجیح دی. کہتی ہیں کہ آج پہلی دفعہ کسی انسان کے جانے پر آنسوؤں سے روئی ہوں، جیسے میرا کوئی ذاتی رشتہ نہ تھا، صرف انسانیت کا رشتہ تھا. بہت احسان تھے اس شخص کے اللہ کے بندوں پر. آپ پوچھیں گے کہ ان کا جرم کیا تھا، تو عرض ہے کہ ان کا جرم احمدی ہونا تھا. ایک اور ہیں ڈاکٹر، انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر صاحب سرگودا کے پہلے ERCP کرنے والے میڈیکل اسپیشلسٹ تھے. اتنے قابل اور سینئر ہونے کے باوجود آج بھی سرگودا میں سب سے کم ریٹ پر پروسیجر کرتے تھے. عقیدہ مختلف ہونے کی بنا پر قتل کر دیا گیا. کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ ایک نجی چینل کے اینکر صحافی نے لکھا کہ انتہائی دکھ اور قابل مذمت درندگی کے اس فعل پر میرے پاس مذمت کے الفاظ نہیں ہیں. ایک صحافی نے لکھا اب بہت ہو چکا، پاکستان کو بچانے کے لیے انتہا پسندوں کے گروپس اور تنظیموں کو روکنا ہوگا. بنیادی انسانی حقوق اور احمدیوں کے خلاف اس نوعیت کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے انتہا پسند تنظیموں کو بین کرنا ضروری ہے. لیکن نام نہاد مذہبی ٹھیکیداروں کا خوف اس قدر ہے کہ حکومت بھی بے بس ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی بے بس ہیں اور عدالتیں بھی بے بس ہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ جلد اب ان کی پکڑ کے سامان کرے. اور ملک کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان سے اب چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ ان نام نہاد مذہبی لوگوں کے جو حقیقت میں دہشت گرد ہیں، مذہب کے نام پر دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور
ہر جگہ ہر ایک جو ان کے خلاف ہے اس پر حملہ کرتے ہیں. بہرحال ہماری فریادیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہیں اور اس کی طرف اس کا حق ہمیں پورا ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شہید مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. ان کی عمر ہیں، بڑی عمر کی والدہ ہیں ان کی، ان کے غم کو بھی ہلکا کرے. ان کی بیوی اور ان کے بچے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.